للہ رب العالمین۔ سننا ہے بیٹا، بہت دھیان سے وہ بات سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یہ بات کرنے سے پہلے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر دو چار لوگ جمع ہوں یا زیادہ یا کم لوگ جمع ہوں اور بات چیت کریں، وہ بات چیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں، اور آپ کے جو اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود شریف اگر نہ پڑھا جائے تو جو بیٹھنا ہوتا ہے نقصان دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن جو ہے جب ہماری زندگی پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کریں گے کہ تم نے جو ہے دو چار لوگ اکٹھا تھے، تمہیں ہماری یاد نہیں آئی۔ کیا کہیں گے؟ تمہاری میں یاد نہیں آئی۔ تو چاہیے کہ دو چار دوست جمع ہوں، جیسے کہ ہم سب دوست جمع ہوئے ہیں، تعداد ماشاءاللہ بڑھیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ ہم نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جو تعریفیں ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر ان کی تعریف کی جا رہی کہ ان کے ماشاءاللہ بال بہت اچھے ہیں، تو ان کے بال کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان کی ماشاءاللہ آنکھیں بہت اچھی ہیں، تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ کیونکہ جو ہے یہ آنکھ جو ہے اور یہ بال اللہ تعالیٰ نے بنائے، تو ایسا لگ رہا کہ شاید ان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اصل میں کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں اگر یہ اپنی آنکھ اگر خود بنا لیتے تو ان کی تعریف کی جاتی کہ ہاں یہ ماہر آدمی ہیں، ان کو بڑا اچھا کام کیا۔ تو حقیقتاً جو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے پوری کائنات بنائی، جنگل، دریا، پہاڑ اتنے بڑے، ہمیں پیدا کیا، اور ہم کو ایسا پیدا کیا کہ دیکھو ہم لوگ کی جو ہے جو یہاں پر تھوڑے تو نشان ہوتے ہیں، فنگر پرنٹ جسے کہتے ہیں، ہوتے ہیں فنگر پرنٹ، سب کے ہیں، تو آدھار میں سب کے ایک بالکل میچ نہیں کرتے، سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے الگ ہوں گے، ان کے الگ ہوں گے۔ اتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کی آنکھیں الگ، شکلیں الگ، زبان الگ، اور کوئی اگر اندھا بھی اگر کسی کو نہیں دیکھ سکتا تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلانے کی آواز ہے، سب کی آواز الگ لگتی ہے۔ تو آواز اپنے آپ ہی الگ الگ ہے، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کی، بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد ہم نے جو ہے کہا والصلاۃ والسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یعنی ہم نے جو ہے آپ کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود پڑھا کہ جو ہے ان پر سلامتی ہو، ان پر رحمت کی دعا پڑھی۔ یہ ضروری، جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں دو کام ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ کا بات کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں۔ اچھا یہ مہینہ کون سا چل رہا پتہ ہے؟ ربیع الاول کا۔ یہ جو دو طریقے سے مہینے چلتے ہیں، ایک مہینے تو وہ ہیں جیسے جنوری، فروری، مارچ، یہ بھی مہینے، یہ بھی یہ نہیں کہنا چاہیے عیسائیوں کے، یہ بھی ہم لوگ کے مہینے، کیونکہ سورج کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ یہودیوں نے تھوڑے پیدا کیا، تو یہ بھی ہم لوگ کے مہینے ہیں، اس کے اعتبار سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہے۔ اور چاند کے اعتبار سے محرم ہے، رجب ہے، شعبان ہے، پھر رمضان ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، ربیع الاول، ربیع الثانی، صفر، یہ سب جو ہے مہینے اسلامی ہیں۔ کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ، سورج کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ ہے۔ تو جو مہینہ چل رہا ہے یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کو جو افضلیت کس وجہ سے حاصل ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ دیکھو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی بہت دھیان سے سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ کہ جہاں پر ان کی بات چل رہی ہو، صحابہ کرام جو ہے وہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوتے بہت خاموشی سے اسے سنتے تھے، اور کہنے لے دیکھتے کہ بالکل لکڑی بن جاتے اسے سن رہے ہیں، جدھر کروٹ لگا اسے کروٹ سن رہے ہیں۔ جسے اگر کہنے لے کہا کہ اگر ان کے جو ہے اوپر پرندے بیٹھ جاتے تو پرندے ایسے بیٹھے تو ان کو ڈسٹرب نہیں ہوتا، وہ اڑتے نہیں۔
یعنی وہ حرکت نہ کرتے، اس طریقے سے وہ دھیان سے سنتے تھے، اور ہم لوگ دھیان سے بتاؤ سن نہیں رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو نبی کا ذکر آئے تو ہم دھیان سے سننا چاہیے۔ تو جو 12 ربیع الاول ہے، یہ مہینہ ربیع الاول ہے اور 12 تاریخ ہے، جس میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پتہ ہے؟ بتاؤ کس کو پتہ ہے؟ ہاں، تو تشریف لائے۔ اس وجہ سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ اور آپ کا نام کیا تھا پتہ ہے؟ محمد نام تھا۔ محمد کا نام معنی پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی کا نام محمد تھا، اور محمد نام کس نے رکھا تھا پتہ ہے؟ ان کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے رکھا تھا نام محمد۔ اس کا معنی پتہ ہے کیا؟ محمد کا نام ہے محمد کا نام ہے کہ جو ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی تعریف کی، لیکن سب سے زیادہ اس کی تعریف کس کی پتہ ہے؟ محمد کی۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نبی کی۔ اور ان کا دوسرا نام تھا احمد۔ کس کو کیوں پتہ تھا بتاؤ؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو جو ہے ان کا دوسرا نام احمد تھا۔ یہ دو نام بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو احمد کا احمد نام رکھا جس نے تھا؟ ان کی اماں نے۔ ہاں، ماشاء اللہ۔ ان کی والدہ ماجدہ نے نام رکھا تھا، ان کی امی جان نے۔ اور احمد کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ احمد کا معنی ہے جس نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ محمد کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی۔ کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نبی کی۔ اور جس بندے نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی احمد۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، ابھی ہم نے پڑھا تھا اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہ تعالیٰ بہت سے نبی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو سب سے زیادہ افضل بنایا، سب سے بہترین بنایا، اور آپ کی جو امت ہے سب سے بہتر امت بنائی۔ کل قیامت کے دن جنتیوں کی جو ہے صفیں بنی ہوں گی۔ صفیں جیسے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر، ایسے لائن سے بہت دھیان سے کھڑے ہوتے ہیں، سب جو ہے لائن سے کھڑے ہوں گے جنتی سارے، اور بہت لمبی چوڑی جو ہے سب کی لائن بہت لمبی چوڑی ہے، بہت دور تک۔ کوئی دیکھے تو آخری سمجھ میں نہیں کہ کہاں پر ختم ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آئی کہاں پر لائن ختم ہوئی ہے۔ اتنی لمبی چوڑی لائنیں ہوں گی، 120 لائنیں ہوں گی۔ سوچو اگر سیتا پور کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا جب 12 جو ہے لائنیں کھڑی کر دی جائیں، 12 صفحے بنا دی جائیں لائن سے، تو کتنی لمبی چوڑی ہوگی۔ تو سوچو اگلے پچھلے جتنے سب گزرے ہوئے ہیں لگ بھگ 1450 سال سے، سب اگر جمع کر دیے جائیں کہیں کہ 12 لائن، تو کتنے زیادہ ہوں گے۔ اور پھر جنتی صرف یہی امت تھوڑی نہ ہے، پچھلے کی جو امت جو نوح علیہ السلام علیہ السلام، تمام جنتی اکٹھا ہوں گے، اتنی لمبی چوڑی ہوں گی۔ اور ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہم لوگ کے اوپر یہ ہوگا، کیونکہ ہم اپنے جو ہے ہم جو ہے جن کی امت میں ہیں وہ آپ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ محبوب پتہ کسے کہتے ہیں؟ چہیتے۔ تو ہماری اور آپ کی جو تعداد ہوگی 80 صفحے ہوں گی، 80 صفحے۔ ٹوٹل کتنی صفحے ہوں گی؟ 120۔ جنتیوں کی جو لائنوں کی 120 ہوں گی، اور ہم لوگوں کی ہماری امت کی 80 صفحے ہوں گی، باقی تمام جتنے گزرے سب کی 40 ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ جو ہے امت محمدیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے جنت میں داخل ہوگی۔ اچھا، ہم لوگوں نے آپ کا نام تو ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو پتہ ہے، لیکن ان کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کسی کو پتہ ہے کہ آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں برکت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو بتاؤ، چونکہ مہینہ بھی چل رہا، تو بتاؤ ذکر کیا جائے نہ کیا جائے؟ بتاؤ، کیا جائے۔ وقت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو آپ جو ہے آپ کا نام محمد و احمد تھا، آپ مکہ شہر کے اندر جو ہے پیدا ہوئے، کتنے سال وہاں رہے؟ 53 سال مکہ کے اندر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پر آپ کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے، لوگ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، روزہ نہیں رکھنے دیتے، آپ کو چاہیے کہ جو دوسری جگہ جائیے۔ کہاں؟ مدینہ جائیے۔
آپ جو ہے مکہ سے تشریف لا کر مدینہ ہجرت کر گئے، اسے کہتے ہیں ہجرت۔ اور جب ہجرت کر گئے تو اسی سال سے ہجری کیلنڈر آیا، جب لوگ کہتے ہیں محرم تے ہجری، اسے کہتے ہیں سن 2021 2022، یہ جو ہے اسے کہتے ہیں عیسوی۔ اور جو ہم لوگ کا کیلنڈر اسلامی سے کہتے ہیں کیا؟ ہجری، یہ ہجری کیلنڈر لوگوں کا۔ تو وہیں سے اس کی جو ہے ابتدا ہوئی، یعنی شروعات ہوئی۔ آپ مدینہ وہاں 10 سال رہے، اور وہاں پر 10 سال رہنے کے بعد آپ کی جب عمر 63 سال ہوئی تو آپ جو دنیا سے چلے گئے۔ آپ جب دنیا سے گئے تو بہت سے صحابہ میں افسوس کا ماحول تھا، بہت زیادہ لوگ غمگین تھے، بہت دنوں تک وہ غم گئے ہی نہیں۔ تبھی کئی سالوں تک ایسا معاملہ رہا کہ شروع میں لگ بھگ 100-200 سال تک لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یوم جو ولادت ہے، آپ کی جو پیدائش کا دن، وہ جو ہے انہوں نے منایا ہی نہیں۔ بس نارمل تھا کہ جو ہے پیدائش کا دن بھی وہی ہے اور آپ انتقال بھی وہی دن کیے ہیں۔ تو انتقال کا غم اتنا زیادہ ان کے دل کو چیر دیا تھا انتقال کے غم نے، کہ آپ کی پیدائش کی خوشی باقی ہی نہیں رہی۔ جیسے مثال کے اوپر عید کا موقع، خوشی کا غم کا، خوشی کا موقع ہے، اور اسی دوران لوگ کے اماں ابا اللہ نہ کرے کوئی انتقال کر جائے تو بتاؤ ہم لوگ خوشی منائیں گے غم منائیں گے؟ اور اگر غم نہیں بھی منائیں گے تو کم سے کم خوشی کا وہ اظہار نہیں کریں گے جو کرنا چاہیے، کہ نئے کپڑے پہن لیں اور جو ہے خوشی بس نارمل تھا انسان جو ریئیکٹ کرے گا کہ بس ٹھیک ہے اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے حسین و جمیل تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے کون ہیں؟ چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ آپ کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا حضرت علی کا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوئی حسین جمیل دیکھا ہی نہیں آتا، اتنے حسین جمیل، پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ خوبصورت، خوبصورت، آپ سے زیادہ خوبصورت نہ پچھلے امت میں کوئی ہوا نہ آگے چل کے کوئی اتنا خوبصورت ہوگا۔ آپ کی آنکھیں بالکل کالی تھیں، کیسی تھیں؟ کالی، بالکل کالی آنکھیں۔ وہ کالی آنکھ، اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آئی، اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، ہمارے نبی کو، اور ان کی آنکھ کیسی تھی؟ کالی تھی۔ اب ہم لوگ کی اگر آنکھ کالی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت احسان فرمایا کہ جو ہے جیسی ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آنکھ بنائی کالی اور خوبصورت بنائی، اس طریقے سے میری بھی آنکھ خوبصورت یقین ہونا چاہیے۔ اور تو آنکھ کالی آنکھ خوبصورت ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اب ہم لوگ کرتے ہیں کہ آنکھ کالی ہے، ہم لوگ لینس لگوا رہے ہیں نیلے کلر کا، پیلے کلر کا، ہرے کلر کا، تو بتاؤ یہ قدرت کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسین جمیل بنایا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کو جو ہے ہمیں پسند ہی نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آنکھ، تو بتاؤ ایسا آگے چل کے کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور آپ کے بال پتہ ہے بہت لمبے ہوتے، کبھی ایسا ہو تو آپ کے کان آدھے کان کے برابر آ جاتے، کبھی لو کے ایک اسے کہتے ہیں کان کی لو، کبھی لو تک آ جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ بہت زیادہ لمبے ہوتے تو کندھے تک آ جاتے۔ اور آپ لیکن اتنے بڑے بال رکھنے کے باوجود آپ اس کو گندے نہیں رکھتے تھے، ہم لوگ کے تھوڑے بال بڑے ہو جائیں تو بالکل گندے رہتے ہیں، آپ اس کو صاف رکھتے اور اس میں تیل لگاتے، کنگھی کرتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور خاص کر رات کا وقت جب ہوتا تو سونے سے پہلے کنگھی کو تیل لگاتے، یہ الگ معمول تھا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو انہی خوبصورت آنکھوں میں، جس کا ہم نے بھی ذکر کیا ہے، اس میں سرما لگاتے، تین دفعہ 3 سلائی ادھر لگاتے اور 3 بار ادھر لگاتے الٹی آنکھ میں۔ تو یہ ہم سب کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ اور آپ چلتے پتہ کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہ فخریہ چلتے کہ ہم سب سے دنیا کے افضل انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل ہمیں بنایا ہے اور ہماری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، یعنی آپ کی ٹکری کا کوئی نہ پہلے گزرا نہ آگے گزرے گا۔ آپ کا قد ایسا تھا، بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ لمبو، کوئی ان کو چڑھا بھی نہیں پاتے، اتنے لمبے بھی تھے، اور نہ اتنے زیادہ چھوٹے تھے کہ لوگ ان کو کہتے کہ یہ پستہ قد ہیں کہ چھوٹے ہیں، وہ درمیانہ بالکل پرفیکٹ ان کا قد تھا۔ اور جب جو ہے کوئی لمبا شخص جو ہے آپ کے سامنے آتا تو پتہ کیا ہوتا؟ آپ
بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، لیکن جب کوئی بہت زیادہ لمبا آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے کہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ ان سے لمبا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سامنے جو ہے یہ اس وقت اس طریقے کے مظاہرہ کرتے کہ ایسا لگتا کہ وہ ان سے چھوٹا ہی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برقرار رہے. آپ نے کسی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی. آپ کو لوگ سچا کہتے تھے، امین کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی چیز رکھاتے ہیں ویسے ہی واپس دے دیتے ہیں، بالکل جیسے دی تھی بندھی بندھائی چیز، اس میں گیٹس کھلی بھی نہیں، جو بدھی لگائی تھی وہ بدھی ویسے ہی ہے، بالکل سامان ویسے میرے پاس آ رہا ہے، یہ نہیں کہ کچھ کم زیادہ ہو جائے. آپ امانت دار تھے. آپ کو لوگ امین و صادق کہتے تھے، امانت دار اور سچے. آپ جب چلتے تو عاجزی سے چلتے. قرآن پاک کے اندر ہے جب جو میرے محبوب بندے ہیں، رحمان کے بندے، وہ عاجزی سے چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، یعنی گھمنڈ سے نہیں چلتے کہ جیسے میں نے آج کل کوئی کسی نے جم کر لیا، باڈی بن گئی، جو ہے اکڑ کے چل رہے ہیں، تو آپ اکڑ کے نہیں چلتے تھے، آپ بڑے عاجزی سے چلتے. اور نہ جیسے اتنے زیادہ جھک کے چلتے کہ لوگ سمجھتے بس ایسا ہی ہیں، بتاؤ جھک کے چل رہے ہیں، پیٹھ جھکی جا رہی ہے، بڑھاپے کے. آپ اس طریقے سے معمولی سا جھکتے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہو. اور جب آپ چلتے تو ایسا لگتا کہ گویا جو ہے دونوں کندھے جھکا کر کے ہلکے سے، بالکل ایسے نہیں کہ لوگ سمجھے بوڑھا ہے، نعوذ باللہ. اور آپ جب چلتے تو جب قدم رکھتے بہت آہستہ سے زمین پر رکھتے، اور جب اٹھاتے قدم تو تیزی سے اٹھاتے. اور لوگ سمجھتے، اور بہت تیز رفتار سے چلتے، لوگ سمجھتے کہ جو ہے دیکھتے تو سمجھتے کہ جو ہے گویا کوئی شے جو ڈھلان سے آ رہا ہے، اس طریقے سے چلتے تھے آپ. اور آپ کا معمول تھا بچوں سے بہت زیادہ. کون محبت رکھتا تھا بچوں سے؟ بتاؤ اندر توجہ ہو. ہمارے جو نبی تھے بچوں سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اتنی زیادہ محبت رکھتے تھے کہ سلام پہلے کر لیتے، اس کو موقع ہی نہیں پڑتا کہ جو ہے بچے سلام کریں. ہم جیسے ہم لوگ اللہ معاف کرے، ہم لوگ جو ہے آپ لوگ ہم لوگ کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، ہم لوگ کی کوتاہی کہ ہم لوگ کو چاہیے کہ یہ سنت زندہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پہلے فوراً سلام کر لیں. آپ کے سلام کرنے سے پہلے سلام فوراً کر لیں، آپ سے مصافحہ کر لیں. اور ایک صحابی ہیں، وہ چھوٹے بچے تھے. آج کل ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی فکر نہیں ہے، دوسرے گھر جانا نہیں ہے. وہ چھوٹے سے صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جا رہے ہیں. پوچھ پتہ کیا رہے ہیں؟ انہوں نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی، بعض نے کہا وہ بلبل تھی، بعض نے کچھ اور نام بتایا ہے. تو جو ہے جاتے کہتے کہ وہ تمہاری جو چڑیا بتاؤ اس کا کیا حال ہے. اب بتاؤ ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کی خیریت نہیں لینے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محلے کا ایک بچہ ہے، اس کی بھی خیریت، اس کی چڑیا کی خیریت لینے جا رہے ہیں کہ بتاؤ تمہیں چڑیا کیسی ہے، خیریت سے ہے. تو بتاؤ دنیا میں ایسا کوئی انسان ہوگا اتنا زیادہ مہربان بچوں پر. اور جو کبھی در ایسا بھی ہوتا، کوئی خادم ہوتے یا بچے ہوتے تو فجر کی جب اذان ہوتی اور نماز مکمل ہوتی ہے، اس وقت جب نماز پڑھا چکتے تو یہ ہوتا کہ لوگ اپنے گھر سے پانی لے آتے کٹورے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس میں ہاتھ ڈالیے برکت کے طور پر، تاکہ ہمارا جو اس میں پیے ہمیں برکت حاصل ہوں، زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بنے، نماز پڑھنے والے بنے. تو بچے لے آتے ہیں، بہت سے خادم بھی ہوتے، کٹورا لے آتے پانی بھر کر کے. ان کی امی بھیجتی کہ بعد جاؤ جو ہے برکت حاصل کر لو، کٹورا لے آتے. لیکن کون سی نماز میں آتے تھے؟ فجر میں آتے تھے. اور آج ہم لوگ بچے ہیں فجر میں آ پاتے ہیں؟ بتاؤ. تو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. تو جب کٹورا رکھتے تو آپ اس میں ہاتھ ڈال دیتے برکت کے طور پر، اور لوگ اس سے پھر برکت حاصل کرتے. اور جب سردی کا ماحول آ جاتا، سردی کا ہم لوگ ہوتے کہتے بتاؤ سردی کا ماحول، اب ٹھنڈا پانی کیوں لا رہے ہو؟ اور تب گیزر کا انتظام بھی نہیں تھا کہ گرم کر کے لایا جائے. وہ ویسے ہی ٹھنڈا لیا تھے. آپ اصل منع نہیں کرتے کہ جاؤ ٹھنڈک ماحول، اس کو چھوئیں گے نہیں پانی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان بچوں کا دل رکھنے کے لیے اس میں ہاتھ مبارک ڈال دیتے تاکہ جو ہے یہ برا نہ ماننے کا دل ٹوٹے نہ. اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے. اور آج ہم جو بڑوں کا دل توڑ رہے ہیں. تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے. آپ کے سینے مبارک پر ایک دھاری تھی بال کی، اس طریقے سے بہت ہلکی سی، اتنا زیادہ گھنے لگی. آپ کی بھویں ایسے ملی ہوئی نہیں، جیسے میری ملی ہوئی بھویں ہیں یہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتی، اسے اچھی سمجھا نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھویں تھیں بالکل جدا تھی، ایک دوسرے میں ملتی نہیں تھی، بہت زیادہ باریک، اچھی، خوبصورت لگتی.
آپ کی داڑھی مبارک کے 63 سال، آج بتاؤ 50 سال کے ہم لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے پورے جو بال ہوتے ہیں داڑھی کے سفید ہو جاتے ہیں۔ آپ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ 22-23 بال سفید ہوئے تھے، اتنا زیادہ آپ پر یعنی جو ہے آپ قوت والے تھے، طاقت والے تھے۔ اور ایک پہلوان ہیں، ان سے مقابلہ بھی آپ وسلم کا ثابت، انہوں نے آپ وسلم کو پچھاڑ دیا، اتنے طاقتور تھے۔ اور آپ کے پاس بچے بوڑھے تو چھوڑو، جانور آتے کہ جو ہے، اور کیونکہ آپ وسلم نبی تھے، آپ جو ہے جانوروں کی آواز بھی پہچان جاتے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، ان کے احساسات کو جان لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اندر بھائی توجہ دیں، تو کبھی کوئی اونٹ آ رہا شکایت کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ہے میرے مالک نے یہ میرے ساتھ کیا ہے، کبھی کوئی جانور آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پھر جو ہے معاملہ حل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کا ہاتھ اٹھانے کا منع فرمائی، جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ان کو ڈانٹا، تنبیہ فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مل جاتا اس کو کھا لیتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فرمائش کر دے کہ یہ نہیں کھائیں گے، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کو پسند کرتے تھے، کسے؟ کون سی شرٹ کو؟ کرتے کو، کرتے کو پسند کرتے تھے۔ تو آج ہم لوگ بیٹھے ہیں، اکثر لوگ کیا پہنے ہوئے ہیں؟ تو پتہ ہمیں کیا پہننا چاہیے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی جو ہے جو حلیہ ہے اس پر عمل کیا جائے، اس طریقے سے اپنی حلیہ بنائی جائے۔ اچھا صحابہ کرام جو ہے ہمارے نبی سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ تو انہوں نے پورا حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنایا ہوا تھا، وہ دیکھتے تھے بال کیسے ہیں، اس طریقے سے بال کا رکھ لیتے۔ آج ہم لوگ کا تعلق جو ہے کسی کو پسند ہے کوئی فلانا ایکٹر جو آتا ہے ٹی وی وغیرہ پر، اس کے طریقے سے بال کٹوا لیتے ہیں، اسی کے طریقے سے بالکل رنگے ہوئے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت رکھے گا تو انہی کے ساتھ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے نا، بتاؤ تو ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے سیدھے انگلی میں، بعض میں الگ انگلی بھی آئی ہے، اس میں لکھا تو محمد رسول اللہ۔ جب آپ کسی کو خط لکھتے تو اس میں اسے مہر لگا دیتے انگوٹھی سے، تاکہ لگے کہ جو ہے ہمارے پیغمبر نے خط بھیجا ہے۔ آپ نے کسی کو، ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ نے کبھی ڈانٹا ہی نہیں اور نہ کبھی میرے پر ہاتھ اٹھایا۔ آپ کے چچا کتنے تھے؟ لگ بھگ 11 یا 12 چچا تھے، اس میں سے ایمان کون لایا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کون بتائے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لڑکے حضرت کون ہیں؟ ہاں نہیں، چچا، وہ چچے کے لڑکے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب کے لڑکے ہیں۔ حضرت عباس کے لڑکے عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن عباس۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کریں، مطلب کرتے نہیں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہر ایک چیز میں، سونے کے طریقے میں، اٹھنے کے طریقے میں، کھانے پینے کے طریقے میں۔ ایک بچہ تھا، وہ جو ہے چھوٹا بچہ تھا، بھائی نہ توجہ دینا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا آپ سب کے سامنے، اس نے یہ کیا کہ جو کبھی ادھر سے کھائے کبھی ادھر سے کھائے، یعنی پلیٹ کے چاروں طرف سے کھا رہا تھا۔ اس نے فرمایا کہ جو اس طریقے سے تھوڑے کھاتے، بہت پیار سے سمجھایا، کہا کہ جو ہے اپنے آگے سے کھانا چاہیے۔ کہاں سے؟ آگے سے کھانا چاہیے، اور جب کھانا چاہیے تو بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں کے بھی تربیت کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ انہی کے نقش قدم پر چلیں، نہیں کہ ان کے طریقے پر چلیں۔ اچھا یہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے طریقے پر چلنا ہے، یہ کہ بھائی جو ان کی محبت میں جو ہے بہت تیز نعت بجانا؟ کون سا طریقہ صحیح لگ رہا ہے؟ آپ دل سے بتائیں۔ ایک طریقے، ایک شخص کہہ رہا کہ بھائی آپ سب سے محبت کرتے ہیں تو ان کی طریقے سے سرمیا ڈالنا آنکھ کے اندر، آپ کی طریقے سے پگڑی باندھنا۔ آپ سب جب جو ہے مکے میں آئے تو کالے کلر کی جو ہے پگڑی باندھ دیتے، اور بعض نے کہا سفید کلر کی بھی
ہو سکتی ہے تو سفید یا کالی پگڑی باندھتے ہیں، سرما لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ جو شلوار ہوتی وہ ٹخنے سے اوپر ہوتی ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی شلوار رکھ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے چل رہا، اٹھ رہا، بیٹھ رہا، کھا رہا، پی رہا، تو یہ محبت سچی ہے جھوٹی؟ سچی۔ اور ایک شخص وہ کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، پتہ کیا کر رہا؟ وہ گیا دکان پر، چپ دی اور بہترین جو ہے 100-200 نعتیں ڈلا لی اور خود بیٹھا ہوا ہے، شلوار جو ہے ٹخنے سے نیچے ہے، داڑھی منڈائے ہوئے ہے، سرما ڈال نہیں رہا اور تیزی سے چل رہا، کھانے کوئی سلیقہ نہیں، بسم اللہ کیا نہیں، اوپر سے نیچے سے کھا رہا، دسترخوان بچھائے نہیں ہے، تو جب پانی پی رہا تو الٹے ہاتھ سے پی لے رہا، بیٹھ رہا نہیں، کھڑے کھڑے پانی پی رہا، کھڑے کا کھانا کھا رہا، چمچ کے کانٹے سے کھانا کھا رہا، یعنی ہر کام الٹا ہے۔ اور کہہ رہا جو ہے محبت یہ ہے کہ جو ڈی جے پر جو نعت بجائے دے رہا ہے، مطلب اس کی محبت سچی جھوٹی؟ جھوٹی ہے۔ اور کچھ کر نہیں رہا، خود بیٹھا ہوا ہے اپنے جو گدے کے اندر بیٹھا، وہ فجر چھوڑے دے رہا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے جو پسندیدہ نماز ہے وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں۔ اب وہ اس وقت سو رہا تو اٹھا، وہ پتہ ہے کیا کر رہا؟ ایک بینر بنوا دے رہا 10x10 کا، اس میں اپنا فوٹو لگا دے رہا اور عید میلاد النبی مبارک لکھا دے رہا۔ اب یہ محبت سچی جھوٹی؟ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیز پر جو ہے آپ کے ہر ایک طریقے پر عمل کریں گے بتاؤ؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کس سے سیکھیں گے؟ اپنے آپ؟ کوئی کتاب، جیسے مثال کے طور پر پہلا طریقہ ہے کہ علماء حضرات جو ہیں جو پڑھے لکھے، جو عالم ہے، بیان کرتے ہیں، یا مسجد کے امام کے پاس جائیں، اب پوچھیں کہ یہ امام صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کس طریقے کی تھی، سفید تھی یا لال لال پہنتے تھے، تو بتا دیں کس طریقے کی پہنتے تھے۔ آپ چلتے کیسے تھے، آپ کا کھانے کا طریقہ کیا تھا، آپ کے پینے کا طریقہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک عمل کو پوچھنا ہے، اس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ چاہے ایک چیز اور یہاں پر بیان کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنی امت کا غم بہت زیادہ تھا، آپ کا جو ہے سینہ ایسا لگتا کہ کسی کی ہانڈی، سمجھتا ہانڈی ہوتی، وہ کھولتی ہے، اس میں آواز کیسی آتی، اس طریقے سے آواز صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے آتی، کہ مطلب اس طریقے سے آتی، غم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کی وجہ سے کہ میری امت کہیں جو ہے اتنے چھوٹے بچے ہیں اور معصوم، یہ امت معصوم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوب امت کہیں ایسا نہ کہ آگ کے اندر جل جائے، جہنم کے اندر۔ تو آپ مسلسل جو ہے سوچتے رہے تھے کس طریقے سے ان کو جو ہے جہنم کی آگ سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور جو ہے جتنی فکر ہم لوگ کے ماں باپ بھی نہیں کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرتے تھے امت کی۔ ہم لوگ کی ماں، اچھا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہماری امی یا ہمارے ابو دعا کے اندر رو رہے ہیں؟ کسی نے دیکھا ہے؟ بتاؤ، سچ بتاؤ، کسی نے دیکھا کہ ہم لوگ کا نام لے کر کے جو ہے دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں ہمارے لیے؟ بتاؤ، جس نے دیکھا اپنی امی ابو دیکھا ہے؟ ماشاء اللہ، جس نے دیکھا ہے تو بھائی وہ قابل تعریف انسان ہے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس امت کے لیے روتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بہت سے لوگ دعا کے اندر روتے ہیں، لیکن جس کو سامنے روتا ہوا دیکھا جائے، سمجھ اس کی محبت سچی، وہ اپنا یعنی اپنا جو رونا ہے وہ روک ہی نہیں پا رہا۔ ایک شخص جو چھپاتا ہے کہ بھائی میرا رونا کوئی دیکھ نہ لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے امت کے غم میں رونا چھپایا ہی نہیں گیا، یعنی صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، امت اس قدر غم تھا۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ بھی 2-4 جو ہے طریقے بتائے جائیں گے سنت کے، اور حلقے لگائے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور بھائی صاحب جو یہاں پر، اچھا یہاں پر نیا کون ہے بتاؤ؟ آج پہلی دفعہ کون ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، پہلی دفعہ۔ دوسری دفعہ کون ہے؟ چلو ماشاء اللہ بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جو یہاں پر بیٹھے ہوں جو ہے اپنے چھوٹے بھائی کو یا دوست کو فوراً لے آیا کریں، اور کیا کہہ کے لائیں گے پتہ کیا کہہ کے لائیں گے؟ کہنا کہ جو ہے اتوار کے دن مسجد کے اندر جو ہم سب جمع ہوتے ہیں اور اچھی باتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی چلنا چاہیے، اچھی باتیں سیکھنا چاہیے، اس طریقے سے چلنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟
300 हल्के लगाए।